اپنی آواز کی بجائے اپنی دلیل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ جس جسم میں اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں وہ اولیاء کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے۔ پرہیز یقیناً دوا کی جڑ ہے، پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ سورہ نساء کے نزول کے بعد مسلمانوں کے ہاں ہر دن ہی عورت کا دن ہے۔ حقیقی سکون تو اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہو۔ سچی بات سننے پر ہر انسان قادر نہیں، ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ غمگین نہ ہو، جو بھی کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، بیٹا کوشش میں لگا رہ، مرتے دم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ عنایت خداوندی ہمراز ہوگی۔ کھٹکاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمان جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی رہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ محبت اور غصے میں اصل حقیقت نظر نہیں آتی۔ صوفی وہ ہے جو خود کو غیر اللہ سے محفوظ رکھے اور دل میں کوئی نفسانی خواہش نہ آنے دے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ عشق میں کمال کا رستہ یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کے بند سے آزاد ہو جائے۔ اصلی سکون صرف آپ کو تب حاصل ہو سکتا ہے جب آپ اللہ کے ساتھ اکیلے ہوں۔ اگر تمہارے ذہن سے کسی شخص کا خیال نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ زخم وہ روشن دان ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔